پھر فرمایا وَمَا لَا تُبْصِرُونَ، اور جن چیزوں کو تم نہیں دیکھ سکتے مجھے اس چیز کی بھی قسم ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ رب کائنات نے پوری کائنات کی قسم کھائی ہے۔ یا اللہ اتنی بڑی قسمیں کیوں، پوری کائنات کی قسم کیوں اٹھائی ہے؟ مالک کائنات نے فرمایا ہے آگے بات بھی بڑی کرنی ہے، فرمایا تنزیل من رب العالمین، فرمایا یہ جو قرآن ہے یہ اس کی طرف سے نازل کیا گیا ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ پھر سمجھ میں کیا آیا ہے کہ اس کا جو نازل کرنے والا ہے وہ ارحم الراحمین ہے، اس کی ذات بے مثال اور گارنٹیڈ ذات ہے۔ اب آئیے دوسرے نقطے پر، جو اسے لے کے آیا ہے وہ کیسا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس نے اپنی طرف سے قرآن کریم میں کچھ ملا دیا ہو، ملاوٹ کر دیا ہو۔ رب العالمین نے اس کے بارے میں فرمایا نازل بہ الروح الامین، رب کا قرآن ہے، کہہ دیجئے سبحان اللہ، میں کلواتا نہیں ہوں، کہہ دیجئے دل کرے تو۔ رب العالمین نے فرمایا جس کے ذریعے اسے نازل کیا ہے، جو لے کر کے آیا ہے وہ روح الامین ہے، وہ بھی امانت دار ہے، وہ بھی اس کی ذات بھی گارنٹیڈ ہے، امین ذات ہے، اس نے اپنی طرف سے کوئی چیز نہیں ملائی۔ اچھا جس شہر میں لے کر کے آیا ہے وہ شہر کیسا ہے؟ اب دیکھیے شہر اس قرآن کریم کے ساتھ جڑ رہا ہے، اس شہر کو دیکھیے۔ رب العالمین نے فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین۔ رب کائنات نے قسمیں کھائی ہیں، تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا، پہاڑ کی قسم، آگے فرمایا بلد امین، امن والے شہر مکہ کی قسم، اور مکہ شہر کے اندر قرآن کریم آیا ہے۔ پھر پتہ کیا چلا اس کا نازل کرنے والا ارحم الراحمین ہے، جو لے کر کے آیا ہے وہ روح الامین ہے، جس شہر میں آیا ہے وہ بلد امین ہے۔ اچھا جس پر نازل ہوا ہے وہ کیسا ہے؟ اس کے بارے میں رب العالمین نے فرمایا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم۔ رب کائنات نے یہاں بھی قسمیں کھائی ہیں، وہ تو ایسا ہے اس کا اخلاق بھی عظیم ہے، اور اس کے بارے میں دشمن بھی کہتے ہیں کہ تو صادق ہے، تو امین ہے۔ پھر پتہ کیا چلا ہے قرآن کو نازل کرنے والا ارحم الراحمین ہے، لے کر کے آنے والا روح الامین ہے، اور جس شہر میں آیا وہ بلد امین ہے، جس پر نازل ہوا ہے وہ بھی رسول امین ہے۔ اب آئیے غور کیجئے، جس زبان نے سب سے پہلے اس قرآن کریم کو تلاوت کیا ہے، جس زبان نے بتایا ہے لوگوں یہ قرآن ہے، جس زبان نے بتایا ہے یہ سورۃ الفاتحہ ہے، سورۃ البقرہ ہے، سورۃ آل عمران ہے، سورۃ النساء ہے، سورۃ المائدہ ہے، پورے قرآن کا جس نے تعارف کروایا ہے، جس زبان نے سب سے پہلے پڑھا ہے، وہ زبان کیسی ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ زبان اپنی مرضی سے بولتی ہے، کہیں ایسا تو نہیں وہ اپنی مرضی سے پڑھتی ہے۔ رب العالمین نے فرمایا ہے ایسا نہیں ہے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔
پروفیسر عبدالستار انصاری صاحب موجود ہیں۔ نطق ینطق کا معنی یہ ہوتا ہے ہونٹوں کی حرکت کو کہا جاتا ہے۔ پھر پتہ کیا چلا کہ پیغمبر کے اگر ہونٹ بھی ہلتے ہیں تو اللہ کی مرضی سے ہلتے ہیں، اپنی مرضی نہیں۔ غور کیجئے، کائنات کے امام بیت اللہ کی طرف جا رہے ہیں، راستے میں عثمان بن طلحہ، بلکہ آپ بیت اللہ کے دروازے پہ پہنچے ہیں۔ عثمان بن طلحہ جو بنو تمیم کا نوجوان ہے، اس کے پاس بیت اللہ کی چابیاں ہیں، جیسے ہی اللہ کے رسول کو دیکھتا ہے دروازہ بند کر دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا عثمان دروازہ کھول دو، مجھے اندر جانا ہے، عبادت کرنی ہے۔ عثمان کہتا ہے میں نے آپ کو دیکھ کر یہ دروازہ بند کیا ہے، آپ کے لیے دروازہ نہیں کھلے گا۔ کیوں نہیں کھلے گا؟ کہنے لگا قد خالفت دین قومی کا، آپ نے اپنی قوم کے دین کی مخالفت کی ہے، وجئت بدین محدث، اور نیا دین لے کر کے آئے ہو۔ لات منات عزا کچھ نہیں کر سکتے، قل هو اللہ احد کا نعرہ لگایا ہے، آپ کے لیے دروازہ نہیں کھلے گا۔ آپ نے فرمایا ہے عثمان آج چابیاں تیرے پاس ہیں، تو دروازہ کھول یا نہ کھول تیری مرضی ہے، مگر یہ تو بتا اس دن تو کیا کرے گا جس دن میرا رب یہ چابیاں مجھے دے دے گا۔ وہ کہنے لگا عجیب بات کرتے ہو، جس بندے کو اپنے گھر کے اندر لوگ سکون کے ساتھ رہنے نہیں دیتے، وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ چابیاں میرے پاس آئیں گی، یہ کیسے ہوگا؟ اس کی عقل نہیں مانتی تھی، اسے نہیں پتا یہ جو زبان ہے یہ اپنی مرضی سے نہیں بولتی، رب بلائے تو بولتی ہے۔ پھر وہ وقت آ گیا، مکہ فتح ہوا، کائنات کے امام بیت اللہ کے دروازے پہ کھڑے ہیں۔ آپ نے جناب بلال کو بھیجا جاؤ عثمان سے چابیاں لے کر کے آؤ، اور یہاں یہ بھی بتاتا چلو اب عثمان بن طلحہ بھی مسلمان ہو چکا ہے، اور اس کے اسلام کی خبر اللہ کے رسول کو پہنچ چکی ہے۔ آپ نے بلال کو بھیجا، دیر لگی، پھر آپ نے جناب عمر کو بھیجا، اتنی دیر میں عثمان خود آ گیا۔ عثمان بن طلحہ نے آ کر اللہ کے رسول کے ہاتھوں میں چابیاں دی اور رونے لگ گیا۔ آپ نے فرمایا اے عثمان لگتا ہے تو نے دل سے چابی نہیں دی، روتا کیوں ہے؟ کہنے لگا اللہ کے رسول آپ کی بات یاد آ گئی ہے، ایک وقت تھا چابیاں میرے پاس تھی، بیت اللہ کا دروازہ میں نے لاک کر دیا تھا، اور آپ نے کہا تھا اس دن تو کیا کرے گا جب یہ چابیاں میرا رب میرے ہاتھوں میں دے گا، اس لیے رویا ہوں۔ پھر یہ تو وہ پیغمبر ہے جو رحمت للعالمین ہے، پھر میرے نبی نے کیا کیا؟ آپ نے فرمایا عثمان رونا بند کر دے، یہ بیت اللہ کی چابیاں تو رکھ، قیامت تک یہ چابیاں تیرے خاندان میں رہیں گی۔ جائیے مکہ جائیے، جا کے تحقیق کیجئے، ریسرچ کیجئے۔ آپ جانتے ہیں خلافت عثمانیہ بھی وہی رہی، ترکی کے بادشاہ بھی رہے، سعودی بھی آ گئے ہیں، امام بھی چینج ہوتے ہیں، مؤذن چینج ہوتے ہیں، لیکن اب تک چابیاں عثمان بن طلحہ کے خاندان کے پاس ہیں۔ پھر میں کہنا چاہتا ہوں اس کے متعلق، ایسا نہ میں پھلا دا چمن ویکھیا جیویں عبداللہ دا میں چن ویکھیا۔ سندھی کہتا ہے ایڑو نہ گل نہ جو چمن ڈٹھو آ جیویں عبداللہ جو مٹھو ڈٹھو آ۔ پچھے پچھے سونے کے مالک بنایو آ، سب سینہ جو حسن رب ہن تے کھٹایو آ۔
پچھ پچھ سونے نو رب نے بنایا ہے سب سینہ دا حسن مالک اس تے مکایا ہے ایسا نام جگ چ حسن ویکھیا جویں عبداللہ دا میں چن ویکھیا کیسا ہے ریشم ملائم سونے دیا تلیاں کرن مقابلہ نہ پھل کلیاں ریشم ملائم سونے دیا تلیاں کرن مقابلہ نہ پھل کلیاں ایسا نہ ملائی تے مکھن ویکھیا ایسا نہ ملائی تے مکھن ویکھیا جویں عبداللہ دا میں چن ویکھیا بڑی پیاری بات ہے ریس کستوری نگی سونے دے پسینے دی ریس جگ وچ نگی مکے تے مدینے دی ام سلمہ سے کسی نے سوال کیا کہ امی جان یہ خوشبو کہاں سے آپ لے کر کے آئی ہیں امی جان کہنے لگی کہیں سے لے کر کے نہیں آئی یہ جو میں نے خوشبو لگائی ہے میرے پیارے رسول کا پسینہ ہے آج لوگ کہتے ہیں کہ بشر ہمارے جیسا بشر نہیں ہے تو بشر ہمارے جیسے نہیں ہے جتنا بڑا انسان کیوں نہ ہو پسینہ آتا ہے تو سمیل آتی ہے میرے نبی کو پسینہ آتا ہے تو خوشبو آتی ہے گندی مکھی ہر انسان پہ بیٹھتی ہے میرے نبی سے دور رہتی ہے سارے بندے سوتے ہیں دل بھی سوتا ہے آنکھیں بھی سوتی ہیں جب میرے نبی سوتے ہیں آنکھیں سوتی ہیں دل جاگتا ہے ریس کستوری نگی سونے دے پسینے دی ریس جگ وچ نگی مکے تے مدینے دی مہکدن کل بدن ویکھیا جویں عبداللہ دا میں چن ویکھیا پھر پتہ کیا چلا اس قرآن کریم کا نازل کرنے والا ارحم الراحمین جو لے کر کے آیا وہ جبریل امین جس پر نازل ہوا وہ رحمت للعالمین اور جس شہر میں نازل ہوا وہ بلد الامین اور جس زبان نے اسے سب سے پہلے تلاوت کیا وہ زبان بھی امین ہے اور جس امت پر نازل ہوا ہے جس امت کے لیے نازل ہوا ہے یہ امت پہلی تمام امتوں سے بہترین پھر آئیے قرآن کریم کے ساتھ جڑ جائیے میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں ان بچوں کو جنہوں نے قرآن کریم حفظ کیا ہے ان کے والدین کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ جن کے بچوں نے قرآن کریم کو حفظ کیا ہے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے آپ اپنے رشتہ داروں کو بھی بتائیں کہ ہمارے بچے اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں کیونکہ قرآن کریم سے بڑھ کر کوئی کتاب نہیں ہے اس کتاب نے انقلاب برپا کیا آپ جانتے ہیں کہ اس قرآن کریم سے قبل کیا تھا ظلم ہی ظلم تھا کفر و شرک کا راج تھا معمولی باتوں پر کٹ مرنا عام تھا عورت حیوانوں سی زندگی بسر کرنے پر مجبور تھی بچیوں کو اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جانا معیوب نہ تھا الغرض انسانیت تباہی و بربادی کے آخری دہانے پر تھی پھر کیا ہوا اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا مسے خام کو جس نے کندن بنایا کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سوت ہادی عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی یہ انقلاب کیسے برپا ہوا آخری بات ڈاکٹر مائیکل نے جو کتاب لکھی ہے دی 100 اور اس کے اندر اس نے میرے نبی کو سب سے پہلے لکھا ہے 100 شخصیات اس نے جمع کیا جنہوں نے انقلاب
انقلاب برپا کیا، جنہوں نے اپنے جوہر دکھائے، اس نے میرے نبی کو سب سے پہلے لکھا۔ دوسرے نمبر پر جناب عیسیٰ کو لکھا۔ جب اس سے سوال ہوا کہ تو عیسائی ہے، عیسیٰ کو پہلے لکھتا، تو نے محمد کو پہلے لکھا ہے، وجہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگا because the only person، اس کی وجہ یہ ہے کہ محمد واحد شخصیت ہے جنہوں نے عرب کے معاشرے کو تبدیل کیا تھا، انقلاب کیا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام روحانیت میں تھے، ان کے ماننے والے چند تھے جو بعد میں پھر گئے تھے، لیکن محمد نے ایسا انقلاب برپا کیا جو ایک دوسرے کی جان کے دشمن تھے، وہ ایک دوسرے کے لیے جان دینے والے بنے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دین اسلام کو سمجھنے اور قرآن کریم کے ساتھ محبت اور پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔